الف لیلا، اس کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت پرانی کتاب ہے، اس میں ہزاروں کہانیاں ہیں۔ آج میں آپ کو اس کی ایک کہانی سناتا ہوں جس کا نام ہے الادین کا چراغ۔ الادین ایک غریب سا لڑکا تھا اپنے گاؤں میں، یعنی کہ جیسے نہیں ہوتے لڑکے ہوتے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، بیچارے کے پاس کوئی کپڑے شپڑے بھی اتنے مزے کے نہیں ہوتے تھے، ٹوٹے پھوٹے، اور اس کی جو سلیپریں ہیں ٹوٹی پھوٹی، یعنی کہ بیچارہ اسی طرح گھومتا پھرتا رہتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ نا گاؤں میں ایک جادوگر آیا۔ وہ جادوگر جو تھا بڑا ہی کوئی تیز جادوگر تھا۔ تو جادوگر نے آ کے نا الادین کو دیکھ لیا، تو اس کو الادین میں کوئی چیز سمجھ آ گئی کہ یہ لڑکا میرے جو ہے کام آئے گا، میں نے اس سے کوئی کام نکلوانا ہے، یعنی کہ اس نے کچھ کام نکلوانا تھا اس سے۔ اس نے الادین کو بولا کہ میں تمہارا دور کا چاچا ہوں اور میں کافی سالوں کے بعد اس گاؤں میں آیا ہوں، تو میں جو ہے نا تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس نے الادین کو بہت سارے چیزیں لے کے دی، کپڑے لے کے دیے، نئے جوتے وغیرہ۔ الادین تو بہت خوش ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ آدمی نا الادین کو کہنے لگا آؤ میں تمہیں نا کہیں سیر پہ لے کے جاتا ہوں۔ تو الادین اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہاں پر ایک پہاڑ تھا، تو وہ اس پہاڑ کے پیچھے لے گیا الادین کو۔ جب الادین وہاں پر گیا تو وہ تو کافی پریشان ہوا کہ یار یہ دیکھو یہ مجھے کدھر لے کے آیا ہے اتنے ویرانے علاقے میں۔ خیر لیکن وہ اس کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتا تھا۔ تو اس آدمی نے نا ایک جگہ پہنچ کے الادین کو کہا کہ تم یہ انگوٹھی پہنو، اس انگوٹھی میں بہت پاور ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک غار تھا، وہاں پر ایک منتر اس نے پڑھنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم نے اس غار کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، بس تم جا سکتے ہو، کیونکہ اس میں کوئی خاص کوالٹی تھی، ایسی کوالٹی کہ وہ اسی خاص کوالٹی کی وجہ سے الادین کو اس نے سلیکٹ کیا تھا۔ وہ الادین کو اس نے غار میں گھسایا اور اس نے ایک چیز الادین کو بولی کہ غار میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ سونا، چاندی، ہیرے، اس طرح کی نا بہت زیادہ چیزیں۔ تو اس نے بولا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ غار میں تم دیکھو گے تمہیں ایک چراغ ملے گا۔ چراغ آپ کو پتہ ہے نا، پرانے زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے روشنی جلانے کے لیے، تو ان چراغوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس نے کہا کہ ایک چراغ ہوگا، تم نے اس طرح کرنا ہے، اس چراغ کو اٹھا کے لانا ہے اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ الادین جب غار کے اندر گیا تو اس نے دیکھا واقعی وہاں پر اتنے پیارے پیارے موتی، ہیرے، اور وہاں پر کافی زیورات، اس طرح کی چیزیں نا۔ تو پھر لیکن اس نے ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا نا ٹائم لگا دیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ سائیڈ میں نا کچھ چراغ بھی پڑا ہوا تھا کافی گندا مندا سا، تو اس نے چراغ بھی اٹھا لیا۔ لیکن اس دوران نا غار بند ہونے لگا، تو اس نے اس آدمی کو بولا مجھے یہاں سے نکالو۔ آدمی کہنے لگا کہ نہیں، پہلے مجھے تم چراغ دو تو میں تمہیں پھر نکالوں گا۔ الادین سمجھ گیا کہ نا کچھ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے مجھے نکالو پھر میں تمہیں چراغ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ باہر میں تمہیں نہیں نکالتا یہاں سے، اور غار بند ہو گیا، اندھیرا۔ الادین پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ وہ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ غار میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہاں ہیرے وغیرہ ان کی لائٹوں سے کچھ اس طرح کا ماحول ہو رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ یار اس چراغ کی وجہ سے نا میں پھنس گیا۔ اس نے چراغ کو ہاتھ میں اٹھا کے ایسے ہی رگڑنے لگا نا، تو جیسے اس نے چراغ کو رگڑا تو اس میں سے نا ایک دھواں نکلا، اور اس کے اندر سے نکلا ایک عجیب و غریب قسم کا جن، اور وہ کہتا ہے جو حکم میرے آقا، یعنی کہ الادین کو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا آج سے غلام ہوں، تم میرے آقا ہو، تم جو کہو گے میں وہ کام کروں گا۔ پہلے تو الادین ڈر گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جن کہہ رہے کہ میں تمہارے ہر کام کروں گا، تو الادین نے اس کو بولا کہ تم مجھے اس غار سے ایک مرتبہ نکال دو تو تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تو کیا ہوا کہ اس جن نے الادین کو غار سے نکال دیا اور اس کو اس کے گھر لے آیا۔
تو گھر پہنچ کے الادین نے نا گھر میں سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ نا یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح میں نے جو ہے نا وہاں پر جن آ گیا تھا، اور جن نے کہا کہ میں اس چراغ کا غلام ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے، انہیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ خیر اس کے گھر والے کیا کرنے لگے کہ انہوں نے جب چراغ دیکھا انہوں نے سوچا کہ اس کو نا ہم بیچ دیں گے۔ تو جیسے ہی وہ اس کو انہوں نے دھونے کے لیے تھوڑا سا رگڑا تو اس کے اندر سے نا پھر دوبارہ سے نا جن نکل آیا وہاں سے۔ تو جیسے ہی جن نکلا تو وہ سب ڈر گئے نا۔ تو اتنے میں جن نے بولا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کا ہی غلام ہوں، آپ جو بات مجھے بولیں گے میں وہ کام کروں گا۔ تو انہوں نے خیر جن سے نا بڑے پیسے، یعنی کہ مال و دولت، اس ٹائم کی اشرفیاں، سونے، اس طرح کی چیزیں منگوائی، اور جن کو کہا کہ ہمیں مکان بنا کے دو، یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں نا وہ بہت ہی امیر و کبیر ہو گئے۔ تو اتنے میں ایک دن الادین نے دیکھا کہ وہاں کی جو پرنسس تھی نا، شہزادی، وہ ایک دن گزر رہی تھی اور الادین کو پسند آ گئی۔ تو اس نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ آپ جا کے نا بادشاہ سے میرا رشتہ مانگے۔ بادشاہ ہنسنے لگا نا جب اس کے گھر والے رشتہ لینے گئے، وہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے، ایک عام سے لوگ رشتہ مانگنے آ گئے ہیں۔ خیر کپڑے تو ان کے اچھے تھے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو میں کسی امیر انسان کو ہی اس کا رشتہ دوں گا۔ تو الادین نے کیا کیا، جن کے ذریعے بہت زیادہ جو پیسہ ہے نا، یعنی کہ پیسہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ سونے، چاندی، ہیرے، اس طرح کی چیزیں وہ بادشاہ کو پیش کر دی۔ بادشاہ بہت امپریس ہوا، اس نے رشتہ دے دیا۔ تو یہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن ابھی وہ جادوگر موجود ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جادوگر وہاں سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بڑا اور نیا مکان یہ الادین کا ہے، اور جن کو تو جادوگر کو تو غصہ آ گیا۔ جادوگر نے کہا کہ میں اب اس الادین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک دن الادین کہیں باہر گیا ہوا تھا نا، شہر سے کہیں دور، گاؤں سے بہت دور چلا گیا ہوا تھا کہیں پھرنے ٹورنے کے لیے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ جادوگر نے بیس بدلا اور آواز لگانا شروع کر دی کہ نئے چراغ لے لو، پرانے چراغ دے دو، اس طرح کر کے نا اس نے آواز لگانا شروع کر دی کہ میں، یعنی کہ جس طرح نہیں ہوتے وہ بازار میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، پھری والے، اس طرح۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ اس کے گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک پرانا چراغ پڑا ہوا ہے۔ گھر والوں نے نہیں، سوری، وہ جو پرنسس تھی اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ جادوئی چراغ ہے۔ اس نے وہ چراغ جو ہے نا جادوگر کو دے دیا۔ جیسے ہی جادوگر کے ہاتھ میں وہ چراغ آیا تو جادوگر نے پتہ ہے کیا کیا؟ جادوگر نے فوراً جن کو بولا کہ اس کا سارا مکان اٹھا کے یہاں سے لے چل۔ وہ مکان پورا لے کے ہی نا چلا گیا اپنے ساتھ ہی۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ اگلے دن مکان ہی، وہ سارا بڑا سارا مکان تھا وہ سب غائب ہو گیا، اور پرنسس وغیرہ سب۔ تو بڑا غصہ آیا بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ کدھر چلا گیا، جو ہے نا مکان بھی سب کچھ۔ تو جب الادین واپس آیا اس کو پتہ چلا تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ وہ پریشان، کبھی ادھر پھر رہا، کبھی ادھر پھر رہا، کبھی ادھر پھر رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر جو ہے نا اتنے میں کیا ہوا کہ اسی پریشانی میں پتہ نہیں اس نے ہاتھ کہیں رگڑ رہا تو اس کو پتہ چلا کہ میرے پاس انگوٹھی بھی ہے۔ اس انگوٹھی والا جن نکل آیا، وہ چھوٹا سا جن تھا نا، اس سے بڑے کام ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو چھوٹے جن نے بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو الادین نے اسے بولا مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے، جو اس کے جو محل وغیرہ گھر والے سارے۔ تو اس نے بتایا جن نے کہ وہ جادوگر لے گیا اور فلانی جگہ اس نے رکھا ہوا ہے ان سب کو۔ تو الادین نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی وہاں پہ لے چلو۔ اس جن نے راستہ بتایا، الادین کو خود ہی جانا پڑا کیونکہ وہ جن تھوڑا سا نا کمزور سا تھا، چھوٹا جن تھا۔ تو کافی دن چلنے کے بعد الادین وہاں پر پہنچ گیا، اور پہنچ کے وہ کسی طریقے سے نا محل کے اندر چلا گیا، اور پھر وہاں پہ اس کو وہ پرنسس بھی مل گئی۔ پرنسس نے بتایا کہ جادوگر جو ہے نا فلانا کمرے میں رہتا ہے، اور اس نے نا سب کچھ بتا دیا اس کو۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ الادین ایک دن چپکے سے جادوگر کے کمرے میں گھس گیا، اور وہاں جا کر اس نے وہ چراغ حاصل کر لیا۔ جیسے اس نے وہ چراغ حاصل کر لیا اس نے اپنے جن کو بلایا، واپس محل اپنی جگہ پر لے آیا۔ جادوگر سے اس نے جن کو کہا کہ اس کی ساری جادوئی
طاقتیں ختم کر دو اور اس کو واپس ایک نارمل انسان بنا دو. تو جادوگر واپس ایک نارمل انسان بن گیا. تو وہ نا اس کے بعد وہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتا تھا, اور الادین جو ہے نا اس کے بعد واپس اپنے شہر آ گیا اور ایک اچھی اور ہنسی خوشی والی زندگی گزارنے لگا. نیکسٹ سٹوری کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں.